میں اپنے مدرسے کا تعارف اور ابتدائی کلمات کی دعوت کو حضرت مولانا قاری انعام الحق رحیمی صاحب کو مدیر مدرسہ قاسم العلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وقت نماز کا بھی بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو میں مختصر طور پہ کچھ چند بات عرض کرنے جانا چاہوں گا کہ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے ہیں یہ ہمارا مدرسہ قاسم العلوم جامع مسجد سکینہ یارکان آباد 48 قرنی گائی میں واقع ہے۔ تو اس مدرسے میں تقریباً 16 سال کے اندر جو کچھ اس کے اندر تبدیلی آئی ہے وہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب علاقے والے اور آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ آج سے 16 سال پہلے یہ سکینہ مسجد کا منظر کیا تھا اور مدرسے کا کیا منظر تھا، اب کیا ہے، لیکن پھر بھی جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو سکا۔ تو آپ سب حضرات سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں مزید اس میں زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ اچھے انداز میں خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مدرسے میں اس وقت اسکول کی پڑھائی بھی جاری ہے، اور اسکول کے بارے میں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، دوسرے اسکولوں کے بنسبت جو اسکول ہے جو فیسیں دے دے کر پڑھاتے ہیں اس سے بہتر انداز میں الحمدللہ مدرسے میں ہم اسکول پڑھا رہے ہیں، اور بغیر فیس کے، بغیر اس کے معاوضے کے کہہ سکتے ہیں کہ فیس لے تو رہے ہیں، لیکن وہ 200 روپے فیس وہ کوئی فیس نہیں، وہ کوئی سب ملا کے بھی ایک استاد کی تنخواہ بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ آدھے سے زیادہ دیتے ہیں، تو لہٰذا وہ فری ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ ہم تقریباً 16 افراد یہاں پر خدمت کر رہے ہیں، ان سب کے وظیفے میں بھی کوتاہیاں ہیں، کمی ہے، اس کے لیے بھی سب سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں وقت پر مناسب وظیفہ سب اساتذہ کرام کو ادا کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا یہ کہ اس ادارے میں ابھی تک پچھلے سال میں نے کہا تھا کہ کچھ قرضہ باقی ہے، اگلے سال تک انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا ابھی بھی مدرسے میں کچھ 2-2.5 لاکھ کے قرض دار ہے، زیادہ نہیں ہے، 15-16 لاکھ قرضہ تھا، اس میں سے اب بہت ہی کم الحمدللہ رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے رمضان کے بعد تک آپ لوگوں کی تعاون اور دعا شامل حال ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ باقی مسجد میں تھوڑے بہت قرضہ ہے، اور اس میں بھی تقریباً 3-3.5 ہزار روپے، 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے تقریباً قرضہ ہے مسجد کا، اس کے لیے بھی آپ لوگوں کے تعاون ہو تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ادا کرائے گا۔ جب اتنا کچھ کرائے اللہ تعالیٰ ابھی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کریں گے۔ اور مزید کام ہے، مزید کام آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ شمالی سائڈ میں تقریباً یہ 2 پلاٹوں کی جگہ ہے، اس میں ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو بنا کر نیچے اوپن کلاس بنین کے لیے اوپر جو ہے بنات کا پورا پوشن ہو، اور اسی طرح سامنے جنوبی سائڈ پر وضو خانہ ہے، وضو خانہ گیٹ تک لے جا کر اس کی تعمیرات میں وہ نیچے وضو خانہ ہو، اوپر پہ بنین کی کلاس ہو، اس طرح کے ہمارا جو ہے پروگرام ہے۔ تو سب سے دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی مسجد میں چند تھوڑے بہت کام ہے اوپر، باقی نیچے تو الحمدللہ آپ کے سامنے کافی ہو چکے ہیں۔ تو تمام حضرات سے خصوصی دعا کی درخواست ہے
اور باقی اس میں شعبہ میں نے کہا ہے کہ اسکول کی پڑھائی ہے اور ناظرہ قرآن بات جھوٹ پڑھائے جاتے ہیں اور ہیلتھ کی سیکشن ہے اور اسی طرح اور تربیتی کورسز جو ہے ہر سال ہم کراتے ہیں الحمدللہ۔ یہاں پر ہر سال 60 سے 70 یا 80 تک کے طلباء و طالبات تربیتی کورس حاصل کرتے ہیں ہر سال، جو طبیان الفرقان فاؤنڈیشن کے نام سے اس کی سند لیے جاتے ہیں، جس وجہ سے ہمارے پاس اتنے سارے ماشاءاللہ آ جاتے ہیں تو ہمیں داخلہ بند کرنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی اس وقت تقریباً 65 کے قریب طالبات داخل ہو چکے ہیں، باقی اور بھی آ رہی تھیں، ان کو ہم نے منع کر دیا بھائی ابھی فی الحال اور جگہ نہیں ہے، کیونکہ اور اگر بچے داخل ہوتے تو اور مزید استاد کا بندوبست کرنا پڑے گا، ہمارے پاس وہ اس طرح اس سے اخراجات ممکن نہیں ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کی دعا سے یہاں پر دینی خدمت کرنے کے لیے بھرپور کوشش جاری ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی دعا بھی شامل حال ہو، تعاون بھی شامل حال ہو، انشاءاللہ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دین کی مرکز بنائے۔ اللہ سے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ دین کا مرکز بنائے اور یہ دو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اس کو رونق والی جگہ بنائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اور بہرحال میں وقت مختصر طور پہ اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اور آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے گناہوں مصروفیات چھوڑ کر ہمارے اس پروگرام میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ہمارے طلباء و طالبات اور اساتذہ اکرام اور منتظمین کی حوصلہ افزائی کی، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور باقی اس پروگرام میں اس دفعہ ماشاءاللہ نوجوانوں نے علاقائی نوجوانوں نے بھرپور حصہ لیا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے تو پورا ہینڈ فری کیا کہ بھائی کریں آپ لوگ جو جس طرح کرنے چاہیں، تو ماشاءاللہ سے انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے بہت اچھی طریقے سے انہوں نے وہ جو ہے پروگرام کو بہت ہی اعلیٰ درجے کے پروگرام بنا دیا ہے۔ صبح سے رات سے جانور کاٹ رہے ہیں اور لوگ صبح سے پکا رہے ہیں، پھر کھا رہے ہیں دوپہر کی۔ ابھی بھی انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ یہ جو حاضر ہوئے پورے عمومی دعوت تو ہم دے نہیں سکتے، اتنے گنجائش نہیں ہے، جو حاضر ہوئے پروگرام میں ان سب کے لیے تواضع کا اہتمام کیا ہے، تو لہٰذا ان نوجوانوں کو بھی ہمیں شاباشی دینی چاہیے یہ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خدمات کو قبول فرمائے اور مزید اس میں خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہرحال میں ایک دفعہ پھر تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس ادارے کے تمام برائیاں ختم فرمائے، تمام اچھائیاں نصیب فرمائے، تمام خوشیاں نصیب فرمائے، تمام پریشانیاں ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں ہمارے محترم حضرت مولانا حسین علی صاحب جو محتمل انوار العلوم کے محتمل ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں وہ دعا فرمائیں اس پروگرام کی اختتامی دعا فرما کر چاہتے ہیں پروگرام۔ مفتی صاحب سے کہتا ہے یہ ہمارے سارے مفتی سیف اللہ صاحب ہیں کہ حیدرآباد مظہر العلوم جامعہ مظہر العلوم کی شیخ الحدیث ہیں، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن ان کی آواز بیٹھی ہے، سفر کر کے آئے ہیں، ٹھنڈا موسم کی وجہ سے آواز بیٹھی ہے، اس لیے انہوں نے معذرت کی ہے، تو میں درخواست کرتا ہوں حسین علی صاحب کو کہ آپ دعا فرمائیں۔ کیوں نہیں چھیڑنی ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین، ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنا بارگاہ علی میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام اور جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں، یا اللہ سب کی تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین، جتنے بھی مرحومین دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، رشتہ دار، متعلقین جو فوت ہو چکے ہیں، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس میں جتنے بھی افراد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان سب کی کیا کیا حاجتیں ہیں یا اللہ تو جانتا ہے. اور وقت فوقت جتنے بھی احباب دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں، ان سب کی کیا کیا حاجتیں ہیں یا اللہ اس سے بھی تو واقف ہے. یا اللہ ہم سب کی تمام حاجتوں کو اپنے قبض قدرت سے پورا فرما. ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو میں برکت عطا فرما. ہم سب کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کو، اس مسجد مدرسے کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا کر قبول فرما. یا اللہ اس مسجد مدرسے کو پورے محلے والوں کے لیے یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا کر قبول فرما. یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین، اس ادارے کو زندگی رات چگنی کر کے عطا فرما. جو کچھ کمی کوتاہی اگر ہو رہی ہے ان کو اپنے فضل سے کرم سے معاف فرما، اس کا پورا پورا اجر عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کی ایک ایک طالب علم کی تربیت فرما. یا اللہ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں، جو آئندہ پڑھیں گے، قیامت تک جو طلبہ یہاں دین کے علم حاصل کریں گے، ان سب کو دین کی خدمت کی قبول فرما، سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ یا غفور الرحیم اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام جتنے بھی یا اللہ اس ادارے کے معاونین ہیں، جتنے بھی یا اللہ طلبہ کرام ہیں، اساتذہ کرام ہیں، مسجد کی مصلی حضرات ہیں، اہل محلہ ہے، سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. یا غفور الرحیم اس ادارے میں جو جس طریقے سے بھی تعاون کرتے ہیں، یا اللہ ان کی تعاون کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما. خصوصاً یا اللہ اس پروگرام کو سجانے کے لیے، منعقد کرنے کے لیے جن نوجوانوں نے محنت کی، جن بڑوں نے محنت کی، جن ماؤں بہنوں نے محنت کی، یا اللہ جن اساتذہ کرام نے، طلبہ کرام نے محنت کی، سب کی خدمات کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما. یا اللہ اس کا ان کو دنیا میں بھی بہترین بدل عطا فرما. یا اللہ آخرت میں مرنے کے بعد بھی بہترین بدل عطا فرما. یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین پوری دنیا میں جتنے بھی دینی ادارے کام کر رہے ہیں، جس شکل میں بھی کام کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما. یا اللہ ان کی تمام کمی کوتاہی کو معاف فرما، ان کا پورا پورا اجر عطا فرما، ان کی تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما. یا اللہ یا غفور الرحیم اس ادارے کی تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما. یا اللہ اس ادارے کی تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما. یا اللہ اس ادارے کے محتمین ہے، منتظمین ہے، اساتذہ کرام ہے، اور جتنے بھی یا اللہ مصلی حضرات ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ والی زندگی عطا فرما. یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما. مرتے دم تک اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. سب کو اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما.
یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمان کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمان کی مدد فرما، برما کے مسلمان کی مدد فرما، اور جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں یا اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کی تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما، یہاں کے رہنے والوں کا آپس میں پیار محبت الفت عطا فرما، اتفاق اتحاد عطا فرما۔ یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین، ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور اور فتنوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی یا اللہ وہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔